السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ نظر آ رہا ہے نا، یہ صرف ایک سمپل آگ نہیں ہے، کسی کے دل بھی جل رہا ہے۔ جب آپ کی اپنی گاڑی آپ کی نظروں کے سامنے اس طرح آگ میں جل رہی ہو تو کیا گزرتی ہے دل پہ۔ یہ واقعہ کوئی دوست بتاتے ہیں کہ فرینکفرٹ کی سٹی کا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور سٹی کا ہو، لیکن کسی نے یہ ویڈیو شیئر کی تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ ٹیسلا گاڑی دنیا میں مشہور الیکٹرک گاڑی، اس کے واقعات بہت زیادہ امریکہ میں بھی ہو چکے ہیں، یورپ میں بھی ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو بیٹری ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کھڑی بعض تک آگ پکڑ لیتی ہے، بہت زیادہ تقریباً جل کر خاکستر جس کو کہتے ہیں نا، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ گاڑی جل رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑی دوسری گاڑیاں جو ہیں وہ بھی آگ کی آغوش میں آ چکی ہیں۔ یہ اس طرح کے مالی نقصان جب انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کیا میں نے برا کیا تھا کہ جو میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کون سی چیز کس کے مقدر میں ہے۔ یہ مالی نقصان ہوتے رہتے ہیں، انسان سنبھل بھی جاتا ہے، لیکن بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں اخلاقی نقصان، جو ایک دفعہ کسی قوم کو جکڑ لیں تو پھر اس سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ خاک مڑ، یہ ایک سین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں کسی علاقے میں جو بچے اور بڑے جوان یہ جو جاتے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے چھٹیوں میں، وہاں کا ایک سین ہے یہ، اور ایک جوڑا غالباً دو دوست ہیں یا کوئی جوڑا، یہ دیکھیں بیٹھ کے جھولا، اور یہ اپنی طرف سے بہت بڑا انجوائے فن حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اتنا خطرہ ہے اس ملک میں جہاں یہ انجوائے کر رہے ہیں، گورے بھی ہیں، پاکستان کا نہیں ہو سکتا کہ، لیکن نیچے بالکل کھائی ہے اور اوپر یہ جھولا دے رہا ہے انسان، اور یہ اپنی طرف سے بڑی بہادری کا کام کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں قانون نہ، یہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اتنا خطرناک، یہ جھولا ٹوٹا ہے اور وہ نیچے یہ کوئی بنا رہا تھا، اور یہ جو منظر ہے نا یہ بہت زیادہ صبر کا موڑ ہے۔ کہ کسی بندے نے کسی عورت کو سائیکل کے اوپر پیچھے سے اب اس کا یہ عورت جس نے ان 4-5 بندوں کو صحیح سبق سکھایا، باوجود اس کے تو وہ اکیلی ہے، وہ آدمی باری باری نہیں کر رہے، کیونکہ جن کے دور ہوتے ہیں جن میں وہ پھر اس طرح۔ اب یہ انسان نے بہت ترقی کی ہے، مگر انسان کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ جو انسان ترقی کرتا ہے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر شاید میری شادی ہو جائے تو میری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے اچھا جاب مل جائے تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے مجھے امیگریشن مل جائے، میرا کیس ہو جائے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی ہو جائے۔ اور جب بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو سینکڑوں اور خواہشات جو ہیں وہ جیسے جنم لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی خواہشات، پھر بے قراری اور بے چینی۔ مطلب کسی کو ایک پہاڑ بھی مل جائے سونے کا تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور مل جائے۔ بے چینی کم نہیں ہوتی۔ آج مشرق بھی بے چین ہے، مغرب بھی بے چین ہے، جو دولت کے انباروں پر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، دنیا کی معدنیات پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مال کے خزانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یورپ بے چین ہے، آپ کو پتہ ہے یورو زون کتنا بے چین ہے آج کل۔ وہ گریس کا مسئلہ ہے، کبھی اسپین کا مسئلہ ہے، کبھی اٹلی کا مسئلہ ہے، بے چین۔ مغرب بھی بے چین، مشرق بھی، جنوب بھی، شمال بھی۔ افریقن لوگوں کی اگر بے چینی ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ ان بیچاروں کی بے چینی کیوں ہے، مگر مغربی اقوام، پھر یہ کیا بے چینی کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سلیپنگ پلز پر اور ٹرینکولائزرز پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صرف نیند کی خاطر انجیکشن لیتے ہیں۔ یہ اداکار آپ نے سنا ہوگا
کہ صرف چند گھنٹے کی نیند کے لیے بعض اوقات اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے علاج کیا ہے بے چینی کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بے چین لوگوں، اے اطمینان کے متلاشیوں، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو.